الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورتلناه ترتيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. دوستو، عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے ذات سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بنیں۔ ویڈیو میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شروع رمضان میں سے روزانہ کی بنیاد پر علم تجوید کورس کا ابتدا کیا ہے ہم نے، یعنی کہ یکم رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ خواہش یہ ہے کہ یہ رمضان کے ساتھ ساتھ اور اخیر تک، یعنی رمضان کے شروع سے لے کر اور رمضان کے اخیر تک یہ جو ویڈیو کا سلسلہ ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، کلاس علم تجوید کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، خاص کر یہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے۔ علم تجوید کہتے ہیں کہ وہ علم جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے قواعد اور اس کے اصول اور اس کے رولز اور اس کے اوقاف، یہ تمام چیزیں سیکھیں گے۔ ان سب چیزوں کے سیکھنے کو علم تجوید کہا جاتا ہے، اور اسی علم تجوید کے کلاسز کو ہم نے ایک سلسلہ اس کا ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اللہ کے ذات سے امید ہے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور سننے والے کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پہلا ویڈیو ہے اور یکم رمضان بھی ہے، تو اسی کے مطابق یہ کلاسز آتے رہیں گے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر۔ تو آج کا جو پہلا کلاسز ہے وہ علم تجوید کی اہمیت پر ہے، یعنی کہ آپ جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں کم از کم اس کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ تو اسی چیز کو نظر پہ رکھ کر ہم نے یہ ویڈیو ابتدائی کلاسز کے اعتبار سے بنانا مناسب سمجھا۔ پیارے ساتھیوں، میں نے شروع میں قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور حدیث پاک سے ایک حدیث میں نے لائی ہے۔
یہ دونوں باتیں علم تجوید کے اہمیت پر ہے، جو کہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ترتیل کے ساتھ اپنے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ مجھے خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ اے نبی آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ اے میرے نبی اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف۔ کیا فرمایا؟ الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا یہ جو ہم نے اوپر دو آیتیں پڑھی ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تو کسی نے سوال کیا ہوگا کہ یہ ترتیل کے کیا معنی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واضح کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تجوید کے معنی شروع میں بتا دیا۔ تجوید کے ایک معنی ہوتے ہیں خوبصورت کے۔ کیا معنی ہیں؟ تجوید کے خوبصورت کے معنی ہیں، یعنی کہ حروف کی جو ادائیگی ہوگی اس میں خوبصورتی لانا ہے۔ اور آگے ومعرفت الوقوف کہا کہ اوقاف میں ماہر ہونا۔ اوقاف یعنی قرآن پاک کے اندر جو ٹھہرنے والے جگہیں ہیں انہیں وقف کہا جاتا ہے اور وقف کی جمع اوقاف آتی ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں، اور یہ بھی فرمایا
کہ لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چنانچہ آیات جو ہم نے اوپر پڑھا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا میں ترتیل کی نسبت اپنے طرف کی ہے، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا اور لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ میں ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ساتھیو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اتارا گیا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ تو قرآن کریم خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے۔ اور فن تجوید یعنی جس چیز کو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس چیز کی ہم کلاس کریں گے، وہ عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ یعنی علم تجوید، فن تجوید بھی کہہ دو، علم تجوید بھی کہہ دو، تو یہ جو ہے عربوں کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها۔ بیہقی کی روایت ہے کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو عربی لوگوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات جو وہ جس طرح حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، اور صفات یعنی جو پڑھنے کا انداز اور کوالٹی ہوتا ہے، یعنی انہی کے طرح ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور اسی کو فن تجوید کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن مجید کو اچھے آواز سے پڑھو، قرآن مجید کو اچھے آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے قواعد اور رولز کو سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد قرآن کو بہترین انداز میں، اگر اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے تو بہترین آواز میں پڑھنی چاہیے قرآن کو۔ اللہ پاک اس کی توفیق دے دے ہمیں۔ تو ساتھیو، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ علم تجوید کی اہمیت پر رکھی ہے۔ ظاہر سے بات ہے، کسی چیز کو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، جب جا کر اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے گی اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور لوگ اسے محبت کے ساتھ پڑھیں گے یا سمجھیں گے۔ تو ساتھیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع رمضان سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو واقعی آپ اگر ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، تو کافی دن سے ہم اپنے جو ہے ویڈیو کا سلسلہ روکے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ اب سے جو ہے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سنہرے موقع کو نہ چھوڑیں، اور خاص کر یہ بابرکت والا مہینہ ہمارے پاس اللہ نے تحفے کے طور پر بھیجا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس
قیمتی مہینے کو ایک اور قیمتی بنا لیں، اور اس مہینے میں اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کسی چیز کو سیکھ لیں، قرآن کی ادائیگی کو سیکھ لیں، قرآن کے پڑھنے کے انداز کو سیکھ لیں، تاکہ ہمارے آخرت سنور جائے۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فارغ وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ کی ہوگی، اور میری خواہش ہے آپ تھوڑا سا وقت دیں، 30 دن کے اندر آپ دیکھیں گے خود کے اندر بدلاؤ۔ آپ ضرور اسے پرکھیں گے کہ ہم قرآن پہلے کیسے پڑھتے تھے اور اب کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہم سے جڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بیفور آفٹر والا یہ قرآن اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں، یعنی بیفور والا قرآن، پہلے قرآن آپ سیکھنے سے پہلے قرآن کیسے پڑھتے تھے اس چیز کو ریکارڈ کر کے رکھیں۔ پھر یہ 30 دن گزر جانے کے بعد آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے، یہ آپ دوسرے ریکارڈ میں، یعنی 30 دن کے بعد جو آپ قرآن ریکارڈ کریں گے ان دونوں کا موازنہ کر لیں گے، ان دونوں ویڈیو یا آڈیوز کو پرکھ لیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔